خودکشی کے حرام ہونے کی بنیادی دلیل کیا ہے جو ہمارے ہاں علماء بیان کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی ایک جان کو قتل کرنا گویا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہے، تو کیا خودکشی کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے کہ جیسے کسی انسان نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو خودکشی کرنے والے نے؟ اور دوسرا یہ کہ حالات سے تنگ آ کر کوئی لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کر دیتے ہیں، کوئی خاتون اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے، کوئی فوجی کسی دوسری ملک میں پکڑا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے خود کو مار لیتا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا خودکشی کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیے، خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ قتل نفس ہے۔ بنیادی جو اس کا گناہ ہونا ہے وہ قتل نفس ہے، کسی کو قتل کر دینا یا اپنے آپ کو قتل کر دینا۔ تو ایک جان لینے کا عمل جو ہے یہ ناجائز ہے۔ ہم کسی انسان کی اپنے سمیت جان نہیں لے سکتے، تو جرم ہے جان لینا۔ تو جان آپ اپنی لیں یا کسی کی لیں، یہ جرم ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ مجبوری کے بعض قاعدے ہیں، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا ان کے سوال کے جواب میں کہ قاضی جس طرح فیصلہ کرے گا مجرم کے حالات دیکھ کر، اس طرح کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خودکشی کرنے والے کے حالات دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ یہ خودکشی واقعتاً کر سکتا تھا۔ مثلاً ایک کیس میرے سامنے ایسا آیا تھا کہ یہ خاتون کا کیس ہے، تو وہ نفسیاتی طور پر اتنی زیادہ انگزائٹی کہہ لیجئے، ڈپریشن کہہ لیجئے، فرسٹریشن، جو بھی لفظ بولے جا سکتے ہیں وہ چھوٹے ہیں، وہ اپنے میاں سے کہتی تھی کہ تم مجھے اس طرح سے ذبح کر دو جس طرح قربانی پر بکرا ذبح کیا تھا، تمہیں ثواب ہوگا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ ہر وقت ایک غم کی کیفیت میں وہ مبتلا تھی۔ تو اب یہ جو ہے، ایک اس صورت میں کوئی آدمی خودکشی کرے تو یہ نفسیاتی ایک عارضے کا میں لاحق ہے اس کو، تو وہ خدا کے ہاں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ اس طرح کا گناہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ یعنی وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ذبح کر دو جیسے بکرا ذبح کیا تھا قربانی کے لیے، اس کا ذبح کر دو، تمہیں ثواب ہوگا، تم میرے ساتھ بہت بھلا کرو گے، وہ یہ کہہ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض حالتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کا ہم شور ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایک اصول ہے ہماری شریعت میں، کہ بلکہ ساری دنیا میں قانون ہوتا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر وہ مرفوع القلم ہے، یعنی مرفوع القلم کا کہ جج ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، قلم یا جج کا قلم مراد ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ کون؟ پاگل۔ پاگل آدمی اگر قتل کر دیتا ہے کسی کو تو اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ بے ہوش بچہ، بے ہوش آدمی کسی پر گر گیا، مثلا میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، بے ہوش ہو گیا، گرا، میرے نیچے ایک آدمی آ کے مر گیا، تو جب پتہ چلا کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا تھا تو مجھے سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح بچہ، تو بچے کو بھی سزائے موت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صورتحال ہے کہ میرے 3 لوگ، اب جو یہ نفسیاتی طور پر اس طرح کی حالت ہے جس طرح میں نے ایک مثال دی آپ کو، تو یہ اصل میں پہلے دائرے میں آ جائیں گے کہ جن کی پوری طرح سے حواس اپنے قابو میں نہیں ہے، ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ رعایت کریں گے، امید یہی ہے۔ لیکن جو خودکشی ہے یہ قتل نفس ہے، جان لینا ہے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے، ہر صورت میں اس سے بچنا چاہیے۔ سر اگر خودکشی کے کیسز دیکھے جائیں تو یہ تو واضح ہے کہ کوئی بھی شخص شوق سے تو نہیں اپنی جان دیتا، جو بھی شخص اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی نہیں گزارے گا، وہ خود کو مار دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ ہر شخص خودکشی کرنے والا ایسی سٹیج پہ نہیں ہوتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، میں چونکہ سارے لوگوں کو نہیں جانتا، بعض صرف غصے میں آگے کرتے ہیں، کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی، جذبے میں آگے کر جاتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک مثال میرے سامنے ایسی ہے جس میں ہم رعایت کر سکتے ہیں۔